اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ مجھے جگہ جگہ میرے دوست اور ہمدرد جن کو میں مخاطب کرتی ہوں ملتے ہیں، اور جب بہت پیار سے میں کسی بھی جگہ ہوں، مارکیٹ میں ہوں، شادی میں ہوں، ایون جنازے پہ ہوں، خوشی میں ہوں، غم پہ ہوں، آگے بڑھ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے وظائف سنتے ہیں، تو بڑا خوشی ہوتی ہے۔ اور میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ کوئی میں ایسے سرٹیفائی عالمہ کوئی اس طرح کا میرے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی دین کی ٹھیکیدار ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہم میں بھی ہدایت کی اشد ضرورت ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچائی جائے۔ ہم معاشرتی طور پہ، ایک معاشرے کے طور پہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تربیت کا فقدان ہے، کیا پتہ میری کوئی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور کسی ایک شخص کا بھی دل بدلنے میں، اور کوئی اس کا ایسا کام جو وہ اللہ نہ کرے غلط سوچ ہو، اس کو بدلنے میں اگر آتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں جو اللہ نے مجھے زندگی دی تھی، شاید میں اس کا کچھ ادا کر سکوں جو مجھے نعمتیں اللہ نے نوازی تھیں۔ تو آپ لوگوں کا سے ایک اور بڑی درخواست ہے کہ ہم جب آج کل ٹھنڈ کا مہینہ ہے، میں باہر جاتی ہوں تو سڑک پہ چھوٹے چھوٹے بچے نا، کوئی گجرا بیچ رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے اکثر ان سے پوچھا ہے کہ آپ اتنی رات گئے اکیلے یہاں کیا پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو ان کے پیرنٹس وہیں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ماں بھی یا باپ یا اس طرح، اور وہ ان سے یہ مشقت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی رویہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت بری طرح جھڑک دیتے ہیں ان بچوں کو، پیچھے ہٹو، گاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ کرتے ہیں۔ کبھی اس 10 سال کی بچی جو رات کے اس ٹھنڈ میں رات کے 1-1:30 بجے آپ کو اشارے پہ کھڑی نظر آتی ہے، کبھی اس میں اپنی بچی کی جھلک دیکھیے گا۔ کبھی وہ معصوم سا بچہ جو ہم اپنے بچوں کو جس طرح سردی میں لپیٹ کے گرم ہیٹڈ کمروں میں، رضائیوں میں سلاتے ہیں، اور وہ میکینک کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے ٹھنڈ میں، اور استاد کی تھپڑ بھی کھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس جگہ اپنے بچے کا تصور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی اسی لیے دنیا میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کیا ہمارا ایز اے معاشرہ کچھ اپنے ان لوگوں کی طرف فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں؟ مجھے پتہ ہے ہر کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے کماتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن آپ کے ہر جو آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس میں ارد گرد دیکھنے ایسے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، اور وہ آزمائش جو دے کے لی جاتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو خدا را ایسے جو آپ سے کم خوش نصیب ہیں، جن کے پاس نعمتیں کم ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے نفرت، ٹھوکر اور دھتکار نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر ان کے لیے شفقت اور پیار ہونا چاہیے۔ یہ بات آج مجھے کیوں یاد آئی کہ میں بھی جب شادی پہ جا رہی تھی، خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی، تو میرے پاس کیش نہیں تھا، کارڈ پہ آپ کو پتہ پیٹرول ڈلوایا، تو میں رات کا ٹائم تھا، دھند ہو رہی تھی، تو میں ATM پہ نہیں رکی کہ شادی کے لیے آپ نے کچھ پہنا بنایا بھی ہوتا ہے، کہ حالانکہ میں نے سب آرٹیفیشل پہنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی حالات اور واقعات کی وجہ سے میں نہیں کیش رکھا، میرے پاس کارڈ تھا صرف۔ تو وہ بچی ایک نا چھوٹی سی پیاری سی گجرا لینے کے مجھے بیچنے کے لیے آئی کہ پلیز لے لیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں اگر نہیں بھی لے سکوں، کبھی آپ کے پاس کیش نہیں ہوتا، تو میں ہمیشہ شیشہ نیچے کر کے ان سے مخاطب کر کے کوشش کرتی ہوں، پیار سے انکار بھی کروں تو پیار سے، میں نے کہا بیٹا سوری میرے پاس کیش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو میں نہیں لے سکتی۔ اس چھوٹی سی غریب بچی کا آپ دل دیکھیں، میں نے پیار سے بولنے پر اس نے کہا یہ گجرا میں تو سے گفٹ لے لیں، آپ پھر جب بھی کبھی گزریں گی نا تو میں آپ کو ایک جوڑی اور دوں گی، آپ مجھے بے شک پیسے نہ دینا، لیکن آپ نے پیار سے بات کی ہے۔ تو انسان کے کبھی کبھی صرف آپ کے 2 جملے، آپ کا پیار، ایک شفقت، ایک مسکراہٹ کسی کو حوصلہ دے سکتی ہے، کسی کو جینے کا سلیقہ دے سکتی ہے۔ تو اس لیے محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، اور نفرتوں کو
کم کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میں آپ کو وظیفے بھی بتاتی ہوں، اللہ اس کی توجہ، لیکن اللہ کو دیکھنا ہے تو اس جو وہ بچے سڑک پہ کھڑے ہیں نا، ان کے چہروں میں تلاش کریں، ان کے معصوم مسکراہٹ میں، ان کی چھوٹی ننھی منی خواہشات میں۔ جب آپ ان کی وہ خواہش پوری کریں گے، جو ان کے چہرے پہ خوشی آئے گی، تو رب آپ کو وہاں نظر آئے گا اور وہاں ملے گا۔ اور دلوں کی کدورت صاف کرنے کے لیے اصل میں جو میں آپ کو پڑھائی بتاتی ہوں، وہ آپ کے مسائل تو حل ہوتے ہی ہیں، اللہ کی ذات کرنے والی اور اللہ کے کلام سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں پہ، ہمارے دلوں پہ جو میل چڑھ جاتا ہے نا، نفرتوں کا، تکبر کا، پیسوں کا، اپنی نفس کا، اپنی لالچ کا، اس اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے وہ زنگ اترتا ہے۔ اس زنگ کو اتارنا بہت ضروری ہے، اور جو قفل لگ جاتے ہیں نا، ان قفل کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اس قفل کو کھولنے کے لیے ایک اور بہت ہی خوبصورت آزمودہ طریقہ کہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان، عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ جا نماز پہ ہی بیٹھ کر اللہ کے حضور سجدے میں جا کے آیت الکرسی کی کیا افادیت ہے؟ جب ہر طرف اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہو جائے گی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، آخری میں 4 فرشتے بھی، اور آخری میں سب سے باری آئے گی حضرت اسرائیل کی، انہیں کہیں گے آج موت تمہارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو بھی موت دے دیں گے اور وہ ایک چیخ مار کے ختم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پکارے گا، ہے کوئی جو زندہ ہے میرے علاوہ کوئی جو قائم رہنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، ہر طرف صرف موت ہوگی، سوائے میرے رب کی ذات کی۔ اس کی کرسی ہوگی جو سلامت ہوگی، جس پہ وہ برجمان ہوگا، اور ہم سب دنیا کی ہر چیز کو، حشرات کو موت آ چکی ہوگی۔ وہ ہمیشہ رہنے والی کرسی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اور ہم فانی ہیں، فنا ہو جانا ہمارا ہے۔ وہ جب چاہے کن فیکون کرے اور سب بدل دے۔ بہرحال اللہ کے آپ نے کسی روز بھی عصر کی سے لے کے مغرب تک باوضو ہو کے نماز پڑھ کر، جا نماز پہ بیٹھ کر سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور آیت الکرسی کا ورد کرنا، آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ کوئی نمبر کاؤنٹنگ نہیں ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی بار نہیں، یہ آپ کے دل کی لگن ہے، یہ آپ کا خشوع و خضوع ہے کہ آپ کتنا ڈوب کے اللہ کو اب مخاطب کرتے ہیں، اللہ کو متوجہ کرتے ہیں، اور اپنے دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ نماز کا عروج ہے، نماز کی سب سے جو بڑا سجدے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار جن تھا جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آج شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ کر کے آپ نے خود کو فنا کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے رب کے سامنے جب مان لیتے ہیں کہ صرف تو ہی میرا رب ہے، اور اسے پکارتے ہیں۔ آیت الکرسی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو بار بار اس آیت کو ورد کیجئے، اور اللہ سے اپنے مسائل کا، اپنی تمام مشکل سے مشکل کام اور خواہش کا آپ ذکر کیجئے اور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ مغرب تک، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر دعا کر کے اٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔